آج ویو 360 میں اسرائیل اور شام کے درمیان متنازع گولان ہائٹ سے متعلق امریکی پالیسی ایک ٹویٹ سے تبدیل۔ دوسرے کلچر، دوسرے مذاہب کے بارے میں کچھ پڑھایا نہیں جاتا۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تشدد کے واقعات کا نصاب سے تعلق، اور پانی زندگی کی ضرورت مگر اس کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کا فقدان کیوں؟ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایک پیغام کے ذریعے اسرائیل اور شام کے درمیان متنازع علاقے گولان ہائٹ سے متعلق امریکہ کی 52 سالہ پالیسی بدلنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر نے ٹویٹر پہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ گولان ہائٹس پر اسرائیل کی خود مختاری کو باضابطہ طور پہ تسلیم کرے۔ یہ وہ علاقہ ہے جس پہ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ بین الاقوامی برادری اسے تسلیم نہیں کرتی۔ اس وقت ہم چلیں گے امان اظہر کی جانب۔ امان، کیا تفصیلات ہیں؟ کیونکہ 52 سالہ پالیسی ہے اور ایک ٹویٹ کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بدل رہی ہے۔ انپریسیڈنٹڈ موو ہے، اور اطلاعات کے مطابق وزیر خارجہ مائک پومپیو اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اس وقت ڈنر ٹیبل پہ تھے جب صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی۔ ٹریڈیشنلی جس طرح آپ نے خود بھی بتایا، یہ گولان ہائٹس امریکہ کی جو ٹریڈیشنل پالیسی رہی ہے وہ اس کے اوپر اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری یا علاقے کے طور پر ہی اس کو دیکھتا رہا ہے، اور اس کی وجہ ایک تو ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی ہے جس کے تحت گولان ہائٹس کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھا جاتا ہے۔ یو این کی ریزولوشن بھی اس کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر اس وقت تک کوئی بات نہیں ہو سکتی جب تک دونوں پارٹیاں اس کے اوپر کسی معاہدے تک نہ پہنچے، تب تک یہ انیکسڈ علاقہ ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ ہے وہ امریکہ کا جو بطور ثالث کردار ہے فلسطین کے ایشو پہ، وہ ہے کیونکہ جو امریکہ کی ٹریڈیشنل پالیسی رہی ہے اس کے تحت امریکہ نیوٹرل سٹینس لیتا رہا ہے فلسطین کے مسئلے پر، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اب اس فیصلے سے ایک بار پھر امریکہ کی بطور ثالث جو کردار ہے اس کو دھچکا پہنچے گا۔ اور تیسری بات مبصرین کے تحت جو اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنس جو بنجامن نیتن یاہو کے لیے ہیں، ان کی گورنمنٹ کے لیے ہیں، کیونکہ اسرائیل میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کا ایک ڈائریکٹ فائدہ ان کو بھی پہنچے گا۔ تو ان تمام جو پہلو ہیں ان کے اوپر میں نے ایک رپورٹ بھی ترتیب دی ہے، آئیے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی رہنماؤں نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار کے ہمراہ مغربی دیوار پر حاضری دی۔ اس سے پہلے کسی اعلیٰ امریکی سفارتکار نے اس مقام کا دورہ نہیں کیا تاکہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کی کوششوں میں غیر جانبداری کا تاثر برقرار رکھا جا سکے۔ اس دورے کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ 52 سال بعد اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ گولان ہائٹس کے متنازع علاقے پر اسرائیل کے حق کو تسلیم کرے۔ شام نے اسرائیل سے کسی بھی امن معاہدے کو اس علاقے کی واپسی سے مشروط کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو شکریہ کا فون کیا۔ انہوں نے پھر سے وہ کر دکھایا ہے۔ پہلے انہوں نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا اور امریکی سفارت خانہ وہاں قائم کیا۔ پھر انہوں نے ایران جوہری معاہدے سے امریکہ کو نکالا اور پابندیاں عائد کی۔ اب اتنا ہی اہم قدم اٹھایا ہے اور گولان ہائٹس پر اسرائیل کے حق کو تسلیم کیا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج رات صدر ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے کہ سخت جدوجہد سے حاصل کی ہوئی زمین جو ایک اہم مقام ہے، اسے اسرائیل کے حصے کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ نیتن یاہو کی حکومت کو عنقریب کڑے انتخابی مقابلے کا سامنا ہے، اور مبصرین کے مطابق امریکی وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد انہیں مدد دینا ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا مقصد نیتن یاہو کو اگلے الیکشن میں مدد دینا ہے۔ یہ انتظامیہ کھلے عام اسرائیل کے سیاسی معاملات کے تناظر میں نیتن یاہو کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو اور وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کی خطے میں جارحیت کا اکٹھے مقابلہ کرنے کا بھی عہد کیا۔ امان، اب یہ بتائیے کہ اس پہ شام اور جو اس کے دیگر ہمسایہ ملک ہیں ان کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جی، بین الاقوامی رد عمل آنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ ایک تو شام کی جانب سے اس فیصلے میں مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اب شام گولان ہائٹس کو اسرائیل کے تسلط سے آزاد کرائے گا۔ دوسرا، روس جو کہ صدر بشار الاسد کا حامی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سے جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے وہ ایک بار پھر بحران کا شکار ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ محض ایک اعلامیہ ہی رہے گا۔ ایران کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا ہے جس نے اس اعلان کو غیر قانونی اور ناقابل قبول قرار دیا ہے، اور آخری بات فی الحال تک ترکی کی جانب سے بھی ایسی ہی گفتگو سامنے آئی ہے۔ آلرائٹ، امان نظر ہمارے ساتھ ہے کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ امان۔
ترکی کے شہر استنبول میں آج اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم OIC کے ہنگامی اجلاس میں نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے ملک میں مسلمان محفوظ رہیں گے اور مسلمانوں پہ حملہ سب پہ حملہ تصور ہوگا۔ OIC کا یہ اجلاس نیوزی لینڈ کی مساجد پر گزشتہ جمعے کو ہونے والے دہشت گرد حملے کے تناظر میں بلایا گیا تھا۔ اجلاس میں عوامیت پسند سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسلام مخالف جذبات کو ہوا دینے کے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب کرائسٹ چرچ کی مساجد پر حملے کا ایک ہفتہ مکمل ہونے پہ آج نیوزی لینڈ میں جمعے کی اذان ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشر کی گئی، جبکہ ملک بھر میں لوگوں نے 2 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ سانحے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تقریباً 20,000 افراد حملے کا نشانہ بننے والی مسجد النور کے سامنے جمع ہوئے، جہاں ملک بھر سے آئے مسلمانوں نے جمعے کی نماز بھی ادا کی۔ اس اجتماع میں وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے بھی شرکت کی اور اس موقع پر تعینات خواتین پولیس اہلکاروں نے اپنے سروں پہ اسکارف پہن رکھے تھے اور اپنے یونیفارم پر سرخ گلاب لگائے ہوئے تھے۔ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں تشدد کے ہر واقعے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ نوجوان کیا سیکھ رہے ہیں، کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ماہرین کے مطابق اس جواب کا ایک حصہ آپ کو ملے گا نصاب میں، جہاں ایسا مواد شامل ہے جو بچپن میں ہی اپنے سے مختلف مذہبی پس منظر رکھنے والوں کے بارے میں بچوں کے ذہن میں ایک منفی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ ذیشان یعقوب پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں M.Phil کے طالب علم ہے۔ وہ ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامیات، اردو اور مطالعہ پاکستان کے نصاب میں انہیں ایسے جملے پڑھنے پڑے جس سے ان کے جذبات مجروح ہوئے۔ جیسے جب شرک کی ہم بات کرتے ہیں، شرک ایک چیپٹر ہے اسلامیات میں، تو وہ جب آتا ہے تو اس میں پھر ایک جو کرسچنز ہیں ان کو ایک طرح پرک کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر ان کو جو ٹیچرز ہیں وہ بھی ایموشنل ہو کے کافی زیادہ باتیں کر دیتے ہیں، کرسچنز کے خلاف بھی باتیں کر دیتے ہیں۔ نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کی ایک ریسرچ کے مطابق ملک کے 4 صوبوں کی درسی کتب میں 150 کے قریب ایسے جملے موجود ہیں جن میں دیگر مذاہب اور قومیتوں کے خلاف نفرت کا عنصر نظر آتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں 6 جماعت کی تاریخ کی کتاب میں محمود غزنوی کے ہندوؤں پر حملے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 4 جماعت کی معاشرتی علوم میں سکھ حکمران رنجیت سنگھ پر سید احمد شہید کے حملوں کو مذہبی فریضے کے طور پر پیش کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان سکھ کمیٹی رادیش سنگھ ٹونی کہتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سال ہا سال تک نصاب اتنا محتسب نہ تھا۔ جب سے یہ افغان وار کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ نصاب تعلیم کو ضیاء الحق صاحب نے اس میں چینجز لے کر آئے اور اس میں مذہبی مواد شامل کیا گیا اور اس میں کافر کا لفظ شامل کیا گیا، تو تب سے جو ہے وہ یہ نفرتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے چیئرمین ڈاکٹر فیض اللہ جان کہتے ہیں کہ افغانستان میں روسی مداخلت کے خلاف ایک نسل تیار کی گئی جسے ایک مخصوص سوچ دینے کے لیے تعلیمی نصاب کا سہارا لیا گیا۔ سب سے اچھا مذہب ان کا ہے، سب سے اچھا کلچر ان کا ہے، اور دوسرے کلچر، دوسرے مذاہب کے بارے میں کچھ پڑھایا نہیں جاتا، اور اگر کچھ پڑھایا جاتا ہے تو وہ نیگیٹو یعنی منفی انداز میں ان کلچرز، ان ریلیجن ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر تعلیم ضیاء اللہ بنگش کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ملک میں ایک ایسا تعلیمی نظام اور نصاب وضع کرنا چاہتی ہے جس میں کسی گروہ، قبیلے یا مذہب کے خلاف تعصب اور نفرت آمیز جملے نہ ہوں، اور وہ نصاب ملک کی تمام اکائیوں کے لیے یکساں ہو۔ ملک میں 2-3 قسم کے جو نصاب جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، ایک پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے، اور ایک مدارس کا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب یہ ایک کیریکولم کمیٹی بن چکی ہے شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں، اور وہ اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، مطلب نصاب کیسا ہونا چاہیے، اس میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اب کیسا ہو۔ 20 کروڑ سے زائد آبادی والے پاکستان میں مسیحی 2% اور ہندو 1%، جبکہ سکھ اور بدھ مت سے وابستہ افراد اس سے بھی کم تعداد میں آباد ہیں۔ اگرچہ ملک کا آئین برابری کی ضمانت دیتا ہے، تاہم ماہرین تعلیم کے مطابق نصاب میں متعصبانہ مواد کی موجودگی اور اقلیتوں کی اس ملک کے لیے خدمات کا ذکر نہ ہونے سے طالب علموں کو یہی پیغام مل رہا ہے کہ ملک میں مذہبی اقلیتوں کا درجہ اکثریت کے برابر نہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اس وقت بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق عسکریت پسندوں کے ساتھ بیائی گئی درجنوں پاکستانی خواتین عملاً بے وطنی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان خواتین کو کشمیر کے بھارتی حصے میں رہنے اور لائن آف کنٹرول آر پار سفر کرنے کے لیے کوئی دستاویزات جاری نہیں کی گئی۔
یہ پاکستانی خواتین بھارتی زیر انتظام کشمیر کیسے پہنچی اور وہاں کس طرح کی صورتحال کا سامنا کر رہی ہیں، جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے 2010 میں بھارتی وزارت داخلہ کی منظوری سے ان مقامی نوجوانوں کی وطن واپسی اور آبادکاری کے لیے پالیسی کا اعلان کیا تھا جو 1990 کی دہائی میں عسکریت پسندوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے اور لائن آف کنٹرول کے پار پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور اس سے آگے چلے گئے تھے۔ ان نوجوانوں میں سے اکثر نے وہاں مقامی خواتین کے ساتھ شادیاں کی اور گھر بسائے، لیکن ان کی پاکستانی بیویوں اور ان کے بچوں کو آج تک بھارتی زیر انتظام کشمیر میں قیام اور یہاں سے سفر کرنے کی دستاویزات جاری نہیں کی گئیں۔ یہ خواتین عملاً بے وطن ہو کر رہ گئی ہیں۔ اپنی حالت زار کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرانے کے لیے ان خواتین نے حال ہی میں سری نگر میں ایک مظاہرہ کیا۔ ہم ماں باپ سے 10 سال 8 سال ہو گئے ملے ہوئے، اتنی فوتگیاں ہو گئی ہیں، ہم ان کے آخری دیدار نہیں کر سکے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یا ہمیں آنے جانے کے پاسپورٹ فرضی دستاویز آنے جانے کے دیے جائیں یا ہمیں واپس پوچھ بیک کیا جائے۔ ہم نے ایسا کوئی بھی جرم نہیں کیا ہے، یہاں کشمیر میں آ کے ہمارے گھر والوں نے ہماری شادیاں کی تھی، ہم آئی تھی، تو پلیز ہمیں واپس جانے دیں۔ عہدیداروں کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود بھارتی زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے 1082 افراد نے آبادکاری پالیسی کے تحت گھر لوٹنے کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ حکومت نے ان میں سے صرف 219 درخواستیں منظور کی۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک مقامی تنظیم نے ان خواتین کو انصاف دلانے کے لیے ریاستی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ یہ جو فیملیز ہیں یہاں پہ، خاص کر جو ان کی عورتیں وہاں پہ، دے ریگریٹ کہ وہ یہاں کیوں آئے، وہ ٹریپڈ ہو گئے، کیونکہ گورنمنٹ آرڈر جو ہوا تھا اس میں انہوں نے گورنمنٹ نے بیک آؤٹ کیا۔ حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک خاتون نے کچھ عرصہ پہلے خودکشی کر لی۔ ان خواتین کا مطالبہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی حکومتیں ان کی مدد کریں۔ میں اپنی پاکستان گورنمنٹ، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، شاہ محمود قریشی صاحب سے، انصار برنی ٹرسٹ سے، اور یہاں پہ مودی صاحب سے جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں اور سشما سوراج صاحبہ سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی، ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں ان سے کہ آپ اس مسئلے پہ غور کریں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی عدالت عالیہ نے ریاستی حکومت کا نقطہ نظر جاننے کے لیے اسے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پرویز امروز کو یقین ہے کہ عدالت اس انسانی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ نکالے گی۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے کوشش کے باوجود بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے اس معاملے پہ رد عمل نہیں دیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں تازہ اور اہم معلومات ملیں گے، اور اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پہ ہم آپ کے لیے بہت سی دلچسپ ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں جنہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ایک کلک کے ذریعے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ایک گلاس پانی کے لیے آپ کو چند قدم نہیں، چند کلومیٹر دور جانا پڑے، انتظار کرنا پڑے، پانی استعمال کرنے سے پہلے سوچنا پڑے۔ عجیب سا لگتا ہے نا، لیکن یہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اور جب جنوبی افریقہ کو اپنے سب سے ترقی یافتہ شہر کیپ ٹاؤن میں پانی راشن کرنا پڑ سکتا ہے، تو کہیں اور یہ صورتحال کیوں نہیں پیدا ہو سکتی؟ انفیکٹ دنیا کی تقریباً نصف آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہے جہاں پانی کی کمی ہے یا ہو سکتی ہے۔ ٹوکیو، لندن، بیجنگ، ماسکو، میامی، استنبول، یہ سب وہ بڑے شہر ہیں جو ترقی یافتہ ہیں لیکن آنے والے کچھ سالوں میں پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ آج پانی کا عالمی دن ہے۔ اگلے 10 سالوں کے دوران دنیا بھر میں پانی کی مانگ سپلائی کے مقابلے میں 40% تک بڑھ جائے گی۔ پاکستان کو بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا IMF کے مطابق اگلے 5 سالوں میں ہو سکتا ہے، جب پانی کی طلب 274 ملین ایکڑ فٹ پر پہنچ جائے گی، جبکہ سپلائی 191 ملین ایکڑ فٹ پر ہی رکی رہے گی۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 36 ملکوں میں ہوتا ہے جو پانی کے لحاظ سے سب سے زیادہ دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اب خطرے کی گھنٹی تو کچھ سالوں سے بج رہی ہے، لیکن کون سن رہا ہے؟ اسی کا جواب جاننے کے لیے ہم بات کریں گے WWF پاکستان کے CEO حماد نقی خان سے، جو اس وقت لاہور سے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ حماد صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔
ہم دیکھ رہے تھے کہ اقوام متحدہ کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے اس معاملے پہ، اس میں کہا گیا ہے کہ ایک طرف تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا حصہ ہے کہ 2030 تک دنیا کی تمام حکومتیں اپنے عوام کو صاف پانی فراہم کرنے کا جو ایشو ہے اس کو یقینی بنائیں، لیکن زیادہ تر حکومتیں اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی. کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ سارا آپ نے بالکل صحیح کہا، اور آئی تھنک یہی ایک وجہ تھی کہ اس سال کے جو ورلڈ واٹر ڈے ہے اس کی جو تھیم تھی کہ لیونگ نو ون بیہائنڈ، اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول یا SDG 6 کو آپ دیکھیں وہ کلیئرلی کہتا ہے واٹر فار آل. اور ہمیں جو ڈسکریمنیشن نظر آتی ہے وہ مختلف بیسس پہ نظر آتی ہے. وہ مارجنلائز کمیونٹی ہیں، ریفیوجیز ہیں، جینڈر پہ، ریلیجن کی بیسس کے اوپر. لیکن اوور آل جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رورل ایریاز اور جو پور کمیونٹی ہے وہاں پہ جو ایکسیس ہے سیف واٹر وہ آپ کو نظر نہیں آتی، اور سینیٹیشن اوبیسلی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب یونائٹڈ نیشنز نے 2010 میں بھی کلیئرلی کہا تھا کہ ایکسیس ٹو سیف واٹر از اے بیسک ہیومن رائٹ. اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی بڑا کلیئر ہے رائٹ ٹو لائف میں کہ ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایک میجورٹی آف پاپولیشن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اگر وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں آ بھی رہی ہے کہ ان کو پائپڈ واٹر سپلائی اویلیبل ہے، لیکن جب پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز جو گورنمنٹ کا تحقیقاتی ادارہ ہے وہ اپنی رپورٹس میں کہتا ہے کہ ایون رورل سیٹ اپ میں اور بے شمار شہروں میں جو پائپ واٹر سپلائی بھی آ رہی ہے وہاں پہ ایکولائی جو آپ کے فیکل آپ کے ہیومن فیکل پانی صاف نہیں ہے جو ان کو پانی مہیا ہو رہا ہے. تو جس طرح جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے وہ ظاہر سے یہی لگ رہا ہے کہ جو جہاں جہاں اقدامات کی ضرورت ہے وہاں پہ بہت سارے ایک تو ایفرٹس نہیں ہو پا رہی ہیں، اور بہت ساری جس طرح آپ نے ذکر کیا مارجنلائز کمیونٹیز ہیں. اچھا، جب پانی کو ہم اگر اس کا سکوپ اس حد تک رکھیں کہ جی پینے کا پانی، کیونکہ پانی تو زراعت میں بھی استعمال ہو رہا ہے، انڈسٹری میں بھی استعمال ہو رہا ہے، ویسٹیج بھی بہت ہے، بہت بڑا ایشو ہے یہ. لیکن اگر ہم صرف عام لوگوں تک یہ بات رکھیں کیونکہ پینے کا پانی نہیں ہوگا وہ سوچ کے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے. تو ایک یہ بات کی جاتی ہے کہ جی لوگ پانی بچائیں. جب لوگوں کو آلودہ پانی مل رہا ہے اور بہت سے علاقوں میں لوگوں کے پاس رننگ واٹر نہیں ہے، انہیں دور خود جانا پڑ رہا ہے، تو کیا وجہ ہوگی کہ لوگ اس کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھیں گے اور راغب ہوں گے پانی بچانے کی جانب جب ان کو مل نہیں رہا یا جو مل بھی رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کہ جہاں پہ آپ نے بھی مینشن کی فگرز کے پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی اب کوئی 1100 کیوبک میٹر پر پرسن پر ایئر آ گئی ہے. جب یہ 1000 کا لمٹ ٹچ کرے گی تو وہ فزیکل واٹر اسکیرسٹی ہو جاتی ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں جب کئی علاقے ہیں کہ جہاں پہ پانی کا بے دریغ استعمال ہے، بے شک وہ گاڑی دھونے کے لیے یا آپ کے برآمدے اور صحن دھونے کے لیے یا اپنے گارڈنز اور لانس کو پانی دینے کے لیے، اور کئی علاقے ہیں کہ جہاں پہ خواتین کو کلومیٹر 5-10 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے ایک بالٹی پانی کو حاصل کرنے کے لیے. آئی تھنک ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں پانی کو ایز اے کموڈٹی یوز کرنا پڑے گا. واٹر پرائسنگ جو ایک سینسٹیو ایشو ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم پانی کی اہمیت کا اندازہ کریں اور اس کے حساب سے اس کو استعمال کریں. جو مارجنلائز کمیونٹی ہیں بیسک ہیومن رائٹ ہے گورنمنٹ کو سبسڈائز پینے کا پانی وہاں پہ دینا ہے، پیریڈ، اس میں کوئی دوسرا سوال نہیں ہے. لیکن جہاں پہ پانی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے وہ بے شک انڈسٹری ہے، بے شک وہ زراعت ہے، یا بے شک وہ ہاؤس ہولڈز ہیں، وہاں پہ اگر ہم میٹر سپلائی کریں گے تاکہ لوگ پے کریں اور ان کو احساس ہو. باقی جو کنزرویشن وہ پکچر ساؤتھ افریقہ کی تصویریں سب نے دیکھی، اسی طرح ہمارے بھی تھر کی یا چولستان کی یا بلوچستان کی بالکل ایگزیکٹلی تصویریں لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سٹنٹنگ کیوں ابھی بھی سٹنٹنگ گروتھ ریٹ از 40%. ابھی بھی ہاسپٹل ایڈمیشنز میجر ریزن از بیکاز پور کوالٹی آف واٹر. تو آپ نے اپنی گورنمنٹ کو بھی پرائرٹی سیٹ کرنی ہے، لوگوں کو احساس کرنا ہے. بٹ آئی تھنک یہ جو ایک فریم ورک ہے کہ جس میں ہم نے اس کی آلودگی کو بچانا ہے اور اس کا استعمال اگر دانشمندانہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑے سے اسٹرنجنٹ میجرز بھی لینے کی ضرورت ہے. رائٹ، حماد نقی خان ہمارے ساتھ ہے، WWF پاکستان کے CEO، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ سبھی کی ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی اور عام شہریوں کی بھی، نو میٹر کہ وہ کس کام کے لیے یہ پانی کو استعمال کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360.
صرف آج نیوز پر. اور اب کچھ ہلکا پھلکا ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں جو لے کے آئی ہیں وردہ خلیل. ڈزنی نے 21st سینچری فاکس اور اس سے منسلک تمام میڈیا یونٹس کو $71 بلین میں خرید لیا ہے. معاہدے کے مطابق فاکس نیوز سمیت فاکس کی تمام فلموں کے رائٹس اب ڈزنی کے پاس ہوں گے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ بھی ڈزنی ہی کرے گا. رپورٹس کے مطابق ڈزنی اس سال کے آخر تک اپنے آن لائن اسٹریمنگ چینل کا آغاز بھی کر رہا ہے. اب ہونے والا ہے ایونجرز کے فینس کی بے چینی میں اضافہ. فلم کے ڈائریکٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ اب تک ایونجرز اینڈ گیم کے جو ٹریلرز ریلیز کیے گئے ہیں ان میں فلم کی کہانی کی غلط تصویر کشی کی گئی ہے. اس کا مقصد فلم کی اصل کہانی کو مداحوں سے چھپا کر رکھنا ہے. انتظار کے دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں کیونکہ فلم 26 اپریل کو ریلیز کی جا رہی ہے. So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. لیونارڈو ڈی کیپریو اور بریڈ پٹ کی فلم ونس اپون اے ٹائم ان ہالی ووڈ کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے. فلم کا نہ صرف شائقین بلکہ ناقدین کو بھی شدت سے انتظار تھا. That was the best acting I've ever seen in my whole life. ساتھ ہی اس ہفتے نیٹ فلکس کی ڈراما سیریز سبرینا دی ٹین ایج وچ اور اسٹرینجر تھنگس کے آئندہ سیزنز کے ٹریلر بھی سامنے آ گئے ہیں. فلم اور ٹی وی انڈسٹری میں شائقین کی توجہ کے لیے مقابلہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے. وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. فلم دیکھنے کا مزہ آتا ہے پاپ کارن کے ساتھ، تو چلتے ہیں امریکی ریاست نبراسکا جہاں امریکہ بھر میں سب سے زیادہ پاپ کارن بنائے جاتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ مزیدار معلومات. سیم کروک پریفرڈ پاپ کارن نامی نبراسکا کی پاپ کارن بنانے والی فیکٹری سے منسلک اپنے خاندان کی دوسری نسل ہیں. یہاں پر ہر 15 منٹ کے بعد پاپ کارن کی تازہ کھیپ تیار ہوتی ہے جسے معیار کے مقصد سے فوری طور پر چکھا اور پرکھا جاتا ہے. میں ہر روز تقریباً 5 مرتبہ پاپ کارن کھاتا ہوں، صبح سے لے کر دن کے اختتام تک. یہ سارا مرحلہ پاپ کارن کے لیے صحیح قسم کی مکئی اگانے سے شروع ہوتا ہے. اس قسم کو پاپ کارن کہا جاتا ہے. مکئی اور پاپ کارن میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ پاپ کارن کے اندر بہت زیادہ نشاستہ یا سٹارچ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کا خول سخت ہوتا ہے. جب آپ ان دانوں کو گرم کرتے ہیں تو نشاستہ دانے میں موجود نمی سے مل کر ابلتا ہے. یہ اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ اوپر کا خول آخرکار پھٹ جاتا ہے. نبراسکا میں مناسب موسم اور وافر پانی سمیت پاپ کارن اگانے کے لیے بہترین حالات موجود ہیں. یہاں آپ کو مقامی کاشتکار ڈھونڈنے کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. 9 سال کی عمر میں ٹریکٹر چلانا شروع کرنے والے اینڈریو میکارڈ اپنے کھیتوں میں مکئی کاشت کرتے ہیں. وہ اس مکئی کو فیکٹری لے کر جاتے ہیں جہاں اس کے دانوں کو وزن، رنگ اور سائز کے حساب سے علیحدہ کیا جاتا ہے. ہم ہمیشہ 480 ڈگری پر پاپ کارن بناتے ہیں. ہم ہمیشہ ایک ہی مقدار میں تیل کا استعمال کرتے ہیں اور یہ انڈسٹری کے معیار کا ناریل کا آئل ہے. یہ پلیٹینم ہے جو آپ کو دنیا کے کسی بھی مووی تھیٹر میں ملے گا. یہ فیکٹری مختلف قسم کے پاپ کارن بنانے کے لیے مکئی کے دانے بیچتی ہے. اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ انہیں خریدنے والا اسے کیسے تیار کرے گا. یہ دیکھیں، یہ تتلی ہے. دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پر ہیں جو ایسے باہر آتے ہیں. یہ اس کے زیادہ پھیلنے میں مدد دیتا ہے اور انہیں مشروم کہا جاتا ہے. اگر آپ کیرمل یا میٹھے پاپ کارن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ استعمال کرنا پڑے گا. کیرمل کے ساتھ یا اس کے بغیر امریکن دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ پاپ کارن کھاتے ہیں. یو ایس پاپ کارن بورڈ کے مطابق 2018 میں امریکیوں نے 14 ارب لیٹر پاپ کارن کھائے. لیزیا بکلٹس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. امریکہ میں پاپ کارنز کو لیٹر میں ناپا جاتا ہے، والیوم کے حساب سے نہ کہ وزن کے حساب سے. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے urduvoa.com پر. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.